معزز سامعین، بزرگان دین اور عزیز ساتھیوں، اسلام سے قبل 6ویں صدی عیسوی نہ صرف عرب ممالک بلکہ پوری دنیا جہالت، ظلم اور بربریت کا شکار ہو چکی۔ اللہ کو بھول کر زندگی گزار رہے ہیں، خدا کو بھول کر خود فراموش ہو چکے تھے، خود اپنی ذمہ داریوں کو ڈھنگ سے صحیح طریقے سے کرنا بھی یہ لوگ نہیں چاہتے تھے۔ ذمہ داری کو پورا کرنا، کوئی کے اندر کوئی نظم، کوئی ضبط، کوئی انتظام لوگوں کی زندگیوں میں نہیں تھا۔ روم اور ایران یہ سمجھتے تھے کہ قیادت اور حکومت ہماری جاگیر ہے کہ ہم جس پر چاہے ظلم کریں اور وہاں قابض ہو جائے ان پر اور ان پر ہم اپنی حکومت چلائیں۔ اسی طرح ہر ملک ظلم اور بربریت کا شکار ہو چکا تھا۔ خود ہندوستان میں ستی کی رسم، جس کا شوہر مر جاتا تو عورت کو شوہر کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا۔ ایسے تاریخناک المناک دور میں عرب کا بھی حال بہت سنگین تھا۔ چنانچہ جغرافیائی اعتبار سے، جغرافیائی ڈھانچے کے اعتبار سے عرب کا جو خطہ ہے، جو ٹکڑا ہے، جو زمین ہے، یہ سنگریز نیم بنجر اور صحراؤں میں مشتمل یہ زمین ہے۔ تو زمین کی جو خاصیت جو زرخیز نہیں ہوتی، تو وہاں پر بسنے والے انسانوں کے اندر وہ زمین کی خاصیت اجڑ پن، بے دلی، ان کے اندر اجڑ پن اور بے رحمی ان کے اندر گھٹ گھٹ کر بھری جاتی ہے۔ یہاں تک کہ اطراف میں جو ممالک ہیں، ان کے بادشاہ ان کی بے رحمی کو دیکھ کر ان حضرات کو پسماندہ سمجھ کر، حقیر سمجھ کر ان پر حکومت کرنے سے وہ رک جاتے تھے، باز آتے تھے۔ تعلیم کا دور دور تک اہل عرب کا کوئی رشتہ نہیں تھا، ہر آدمی جہالت کا شکار تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی تعلیمات مٹ چکی تھی۔ جو چند مخلص بندے جنہیں راہب کہا جاتا ہے، وہ قوم سے بیزار رہ کر پہاڑوں کا اور جنگلات کا انہوں نے رخ کیا تھا اور وہیں عبادت میں وہ مشغول رہتے ہیں۔ اگر کچھ تھے بھی تو پھر یہ ان کی ہدایت کے لیے، ان کی رہبری کے لیے ناکافی تھے۔ اگر ہدایت اور رہبری کے لیے کوئی اٹھتا تو پھر اس پر ظلم کیا جاتا، ظلم ڈھایا جاتا۔ علم سے بیزار تھے۔ جہالت آدمی کو برائیوں کی طرف لے جاتی ہے۔ سب سے بڑی برائی، سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑا گناہ وہ شرک اور بت پرستی۔ پورے عالم میں بت پرستی تھی، لیکن عرب میں بت پرستی میں غلو تھا، زیادتی تھی۔ چنانچہ ہر قبیلے کا ایک بت، ہر خاندان کا ایک بت، ہر گھر میں ایک بت۔ کوئی تو اپنا بت خانہ بنایا ہوا تھا، کوئی اپنا ذاتی بت بنایا ہوا۔ خود خانہ کعبہ میں 360 بت، ہر کوئی دوسروں کے بتوں کے پاس عبادت کرنے سے باز آتا، اپنے بت کی عزت کرتا، دوسروں کے بت سے منافرت اس میں انہوں پائی ہے۔ لہذا کسی کے پاس بت نہ ہوتا تو وہ صحن کعبہ میں، مسجد حرام میں ایک پتھر گاڑ دیتا اور اس پتھر کے اطراف اس شان سے طواف کرتا جس شان سے خانہ کعبہ کی طواف کیا جاتا ہے۔ بتوں کی پرستش کے ساتھ ساتھ وہ جنات کی اور فرشتوں کی بھی عبادت کرتے ہیں۔ وہ جنات کو اللہ کی بیٹیاں گردانتے ہیں، وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں، اور جنات کو اپنے نقصان اور نفع میں مؤثر سمجھتے کہ ان کے کاموں سے اثر ہوتا ہے، ان کے اثرات ہمارے اندر پائے جاتے ہیں، لہٰذا ان کو وہ خدا کا شریک کار سمجھتے ہیں۔ توہمات ان کے حاکم بن چکے تھے کہ یہ ہر بات پر وہم کا شکار ہو جاتے۔ جو وہم انہیں کسی بات پر ابھارتا کہ فلاں کام کرنے سے فلاں ہوگا،
تو پھر وہ اس کی بات حاکم کی طرح مان لیتے، توہمات کا شکار۔ یہی وجہ تھی ستارہ پرست تھے کہ جب بارش ہوتی تو کہتے مطرنا بنوء کذا، کہ فلاں ستارے کی وجہ سے، ستارہ فلاں دائرے میں آنے کی وجہ سے ہمیں بارش ملی ہے۔ اتنا وہ بت پرستی میں غلو سے کام لیتے۔ عام طور پر جو بت پرست ہوتے ہیں وہ خدا کو برا بھلا نہیں کہتے، لیکن جب ان کی آپس میں کسی قبیلے سے کسی قبیلے کی لڑائی ہو جاتی تو ان قبیلوں کو برا بھلا بولنے کے ساتھ ساتھ ان کے بتوں کی بھی برائی بیان کرتے ہیں۔ بت پرستی کا یہ عالم تھا۔ علم کے نہ ہونے کی وجہ سے، سختی کی وجہ سے اور بت پرستی کی وجہ سے حقیقی مالک اور حقیقی خدا کو فراموش کرنے کی وجہ سے ان کے اخلاق بالکل خراب ہو چکے تھے۔ چنانچہ ان میں شراب نوشی کی کثرت کی جاتی تھی، جس کے پاس جتنے عمدہ شراب ہوتی اس سے رشتے اور ناطے طے کیے جاتے، وہ قوم کا معزز اور بڑا آدمی شمار ہوتا۔ اور قمار بازی، جوا کھیلنا ان کا مشغلہ بن چکا تھا۔ ہر بڑے آدمی کے گھر میں خمار خانہ الگ سے بنایا ہوا ہوتا، اس کے لیے کمرہ مہیا ہوتا کہ وہاں بیٹھ کر اس سے ملنے جلنے والے، اس کے ماتحت کام کرنے والے، اس کے دوست احباب اس خمار خانے میں جوا بازی کرتے۔ جوا بازی میں یہاں تک کہ اپنی جائیداد لگا دیتے، اپنی عورتوں اپنی بانجوں کو تک اس میں صرف کر دیتے، اور یہ لڑائی کی نوبت تک پہنچ جاتے۔ بیواؤں پر ظلم عام تھا۔ جب کوئی عورت بیوہ ہو جاتی تو اس کا قریبی رشتہ دار اس کے سامنے چادر ڈال دیتا، تو جو آدمی پہلے چادر ڈالا وہ اس کی بیوی کہلاتی۔ یہاں تک کہ سوتیلا بیٹا بھی اپنی سوتیلی ماں کے آگے چادر ڈال دیتا تو پھر وہ سوتیلی ماں اس کی بیوی بن جاتی۔ وہ عورت کو کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، اس کے لیے کوئی حکومت ایسی نہیں ہوتی جو اس کو اس کے ظلم سے بچا سکے۔ ان کے حقوق پامال کیے جاتے۔ سود عام تھا، سود کو وہ بیع کا نام دیتے تھے، خرید و فروخت کا نام دیتے تھے، کہتے تھے انما البیع مثل الربا، کہ بیع اس طرح ہے کہ ہم کوئی چیز خریدتے ہیں، کوئی چیز بیچتے ہیں تو پھر ہمیں نفع ملتا ہے، تو سود میں تو یہی صورت پائی جا رہی ہے کہ ہم پیسے دیتے ہیں ایک مہینہ یا کچھ متعین جو مدت ہے، اس کے بعد ہم اپنے پیسے واپس لیتے ہیں تو پھر ہمیں اس میں بھی نفع ملتا ہے، تو یہ بھی بیع ہو گیا۔ یہ اپنے آپ کو ایسا سمجھاتے تھے، اور کوئی ان کے پاس سود کی قباحت بیان کرتا تو بھی یہ اس کو دلیل کے طور پر پیش کرتے تھے۔ زندہ درگور کرتے تھے اپنی لڑکیوں کو، مارے شرم کے بڑی لڑکی کا پیدا ہونا منحوس سمجھا جاتا تھا۔ باپ کو اپنی لخت جگر بیٹی کو زندہ درگور کرتے ہوئے رحم کر نہیں آتا۔ ایسی جہالت کا وہ لوگ شکار ہو چکے ہیں۔ وراثت کے معاملے میں بالکل ظالمانہ رویہ اختیار کیا جاتا۔ بالغ مرد، بالغ اولاد تو وارث ہو جاتی، نابالغوں کو اور یتیموں کو میراث سے محروم کیا جاتا۔ یتیم کی میراث نہیں دی جاتی۔ اگر اس کی جائیداد کہیں الگ رکھی ہوئی ہو تو اس کو لڑکوں کو کم کھلاتے، یتیم لڑکوں کو، یتیم اولاد کو اس کے مال سے اپنے اوپر خرچ کرتے۔ اسی طرح میراث کے ساتھ ساتھ قبائلی عصبیت، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے اپنے آپ کو بڑا بتانے کی کوشش کرتا۔ اگر کوئی قبیلہ کسی کو ذلیل کرتا ہے تو پھر وہ ان میں لڑائی شروع ہو جاتی، کئی نسلوں تک وہ لڑائی چلتی، بات بات پر لڑائی چھڑ جاتی، تو صرف لڑائی کی حد تک محدود نہیں رہتا بلکہ ہر کوئی دوسرے کے خداؤں کو تک برا بھلا کہنے پر اترتا۔ یہ قبائلی عصبیت ان میں پائی جاتی۔ ایسے دور میں جن میں یہ تمام رسم و رواج، توہمات، بت پرستی، بد اخلاقی، جہالت، ایسے دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کا نور لے کر، ہدایت کی شمع لے کر، ہدایت کی کتاب لے کر اللہ رب العزت کی جانب سے خانہ کعبہ کے پاس قدم رنجہ ہوتے ہیں، اس دنیا میں تبدل ہوتے ہیں اور ساری جہالت کو ختم۔ وہ انسان جو پہلے ایک دوسرے کے قتل پر اترا ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد خود کو اپنے بھائی سے پہلے
مرنا گوارا کر رہا ہے، لیکن اپنے بھائی سے پہلے پانی پینا پسند نہیں کر رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے بھیجا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام را کتاب انزلنا الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ ایک ایسی کتاب ہے قرآن مجید جو کہ کتاب ہدایت ہے، جو لوگوں کو گمراہی سے ہدایت کی طرف لاتی ہے، تاریکی سے نور کی طرف لاتی ہے۔ اس لیے ہم یہ کتاب آپ کو دے کر بھیجے تاکہ لوگوں کو بت پرستی سے، بد اخلاقی سے، بد اتواری سے، لوگوں کو توہمات سے نکال کر صرف اور صرف ایک خالق کی عبادت کی طرف ابھارے۔ چنانچہ اس کو صحابہ نے اپنایا، تابعین نے اپنایا، اپنی ساری جہالت کو ختم کیا، اپنی ساری برائیوں کو مٹایا اور اللہ رب العزت کی بھیجی ہوئی پاکیزہ شریعت کو اپنایا۔ لہذا زمانہ گزرتا گیا، آج پھر سے لوگ زمانہ جاہلیت کی طرف جا رہے ہیں، جہالت کی وجہ سے، علم دین کے فقدان کی وجہ سے کہ یہ بد اتواریوں میں شمار ہو رہے ہیں۔ زمانہ جاہلیت کی طرف جانے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ ایک وقت کا واقعہ ہے کہ انصار اور مہاجرین میں لڑائی تک نوبت آ جاتی ہے، مذاق سے لڑائی تک چلی جاتی ہے بات، جہاد کے لیے ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، یا للانصار یا للمہاجرین، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما بالو دعوی اہل جاہلیہ، تمہیں کیا ہو گیا کہ پھر سے تم زمانے جاہلیت کی طرف لوٹ کر جا رہے ہیں۔ یہی بات ہم سب کے لیے اس وقت ہے کہ ہم کیوں پھر سے زمانے جاہلیت کی طرف جا رہے ہیں، ان برائیوں کا ارتکاب کرتے ہوئے۔ کیا ہمارے لیے قرآن دستور ہدایت، کتاب ہدایت نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ نہیں ہے؟ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو اپنا کر اپنے اندر جو موجود جہالت ہے، جاہلانہ رسمیں ہیں، جاہلانہ باتیں ہیں، توہمات ہیں، شرک ہے، بدعات ہے، خرافات ہے اور آپس کی معاشرے کی جو برائیاں ہیں، ان ساری برائیوں کو ہم دور کریں۔